مشہور ریسلر خبیب، سنتا تھا میں اس کے بارے میں کہ لڑکے بتاتے تھے کہ ریسلنگ سے پہلے الحمدللہ، میں ریسلنگ دیکھتا اس لیے نہیں کہ چڑیاں پہن کے، ظاہر ہے وہ تو سطر میں داخل ہے نا. اب جتنی اللہ نے اس بیچارے کو سمجھ، مجھے نہیں پتہ یہ چڈی پہن کے لڑتا تھا یا پورے پراپر ڈریس ہوتا تھا، واللہ عالم. لیکن ایک بات بڑی خاندانی کہ اس کنٹری میں اللہ کا نام لینا، کلمہ شہادت پڑھنا، الحمدللہ کہنا، یہ جو اسلام کے شعار ہیں. اور UFC میں یعنی الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ، الٹیمیٹ فائٹنگ، یہ بہت بڑے ماہر آدمی، ان کا خبیب بھائی سے بڑے پرانے تعلقات ہیں. ان کو دیکھ لیں آپ، خبیب بھائی سے نا ان کی بہت پرانی، الیکس سلام دعا ہے، الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ. تو اس میں 29 مقابلے جیتنا، 29، یہ میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہے جو ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسا چیمپئن گزرا نہیں ہے، اتنا بڑا چیمپئن کہ 29 مقابلے لگاتار جیتے ہوں اور پھر اپنی ماں کے کہنے پہ چھوڑ دیا. دیکھو جب آپ بھی ترقی کی عروج پر ہوتا ہے پھر دنیا چھوڑ دیتا ہے، کھیل نہیں چھوڑتا. کھیل تو جب چھوڑا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا زوال شروع ہے. 29 میچز جیتنے کے بعد صرف ماں کے کہنے پر چھوڑ دینا، اس لیے کہ ہر میچ میں اس کے والد اس کے ساتھ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو یہ سکھایا. تو والد کا انتقال ہو گیا کرونا سے، تو والدہ نے کہا کہ اب باپ کے بغیر تمہیں رنگ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اعلان کر دیا، میری ماں نے منع کیا ہے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ماں کی اطاعت کرنے والا مارکیٹ میں نظر آئے گا آپ کو؟ ہیں، لیکن آپ کو یہ مسلمانوں میں نظر آئیں گے. یہ اسلام کی خوبی ہے. سعودی عرب میں کیس ہوا تھا کہ 2 بیٹوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس کیا. کیس تھا ماں کے خلاف، کیس یعنی ایک دوسرے کے خلاف کیس کیا ماں کے بارے میں. یہاں عام طور پر کیسز کیا ہوتے ہیں؟ ماں کی وراثت مجھے ملے گی، وہ کہہ رہا ہے مجھے ملے گی، یہ ہوتا ہے نا. ماں کا خرچہ یہ اٹھائے گا، وہ کہہ رہا ہے نہیں اس کے ذمے. وہاں کیس یہ تھا کہ وہ ایک کہہ رہا تھا ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا کہتا تھا ماں میرے ساتھ رہے گی. دونوں بھائیوں میں خونی لڑائی ہو رہی تھی. کہہ رہا تیرے باپ میں دم ہے تو اس کو لے جا کے دکھا یہاں سے. تو جس وقت یہ خبریں نشر ہوئی تھی نا، یہ 20-22 سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت بھی میں بیان تو کرتا تھا، اس وقت تو میں نے وہ پورے اس کے حوالے دیے تھے کہ یہ BBC کی نیوز تھی یا کسی اور چینل کی، مجھے یاد نہیں ہے. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہوتا ہے، پیڑ گننے سے نہیں. تو بڑی مشہور ہوئی تھی یہ خبر کہ 2 بیٹوں کا عدالت میں کیس ہوا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی، دوسرا کہتا تھا ماں میرے پاس. تو پھر عدالت نے 6 مہینے میں ماں کو ڈیوائیڈ کیا، 6 مہینے تمہارے پاس، 6 مہینے تمہارے پاس. تو دیکھو مسلمانوں کا نا، اسلام کا بڑا خراب امیج دنیا کو دکھایا جاتا ہے. یہ عورتوں پہ تیزاب پھینکتے ہیں. کوئی ایک آدھ واقعہ کہیں کسی گاؤں دیہات میں ہو گیا ہوگا تو ویمن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ پیش کرتی ہیں یہاں عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں. عورت میں سب سے پہلے ماں ہے یا نہیں ہے؟ عورت میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ جس نے تمہیں جنا ہے. اس کے حقوق کی کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو؟ بولو نا بھائی، سال میں ایک دفعہ وہ مدر ڈے، بس اس کے حقوق کی بات ہی نہیں ہے. کوئی لا ہی نہیں ہے اس بارے میں، قانون ہی نہیں ہے. کیونکہ لوگ نہیں پالتے ماؤں کو، تو گورنمنٹ نے، حکومتوں نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں لے آؤ، سڑک پہ مت پھینکو. یار تم اسے تہذیب کہتے ہو، اسے حقوق کہتے ہو؟ تو اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا کے میں کسی کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو کس کے پاس ہیں؟ اسلام کے پاس ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یار اپنی ماں کے کہنے پر کہ بھائی باپ کے بغیر رنگ میں نہیں جانا ہے، تم چھوڑ دی، اماں خوش ہو جائیں.
تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا دیکھو اس نے دنیا کے مقابلے جیتے, ماں کی خدمت کا جو مقابلہ ہے نا یہ بھی اس نے جیت لیا. اور وہ جو اس ریسلنگ اس نے 29 دفعہ جیتی ہے اس پہ آخرت میں پتہ نہیں اجر ملے نہ ملے, لیکن یہ جو ریسلنگ اس نے جیتی ہے نا ماں کی خدمت کا مقابلہ, دنیا میں جب اللہ اجر کے لیے بلائے گا نا کہ کون کون ہے جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے, تو اس میں بھی تو ایک مقابلہ ہوگا نا. کوئی آئے گا میں نے یہ کیا, کوئی کہے گا میں نے اماں کو حج کرایا, تو یہ مقابلہ بھی حبیب اس میں بھی آگے نکل جائے گا. اے اللہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے عروج کے زمانے میں ریسلنگ کو